الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قسط نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے۔ عتیق کی وجہ تسمیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب آزاد، جبکہ بیشتر محدثین کا کرام کا خیال ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا۔ اور اس زمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرے میں موجود تھیں اور باہر سین میں کچھ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے فرمایا، جو لوگ کسی عتیق یعنی آزاد کو دیکھنا چاہیں وہ ابوبکر کو دیکھ لیں۔ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لیث بن سعد سے منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق حسن و صورت وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جا سکے، بس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ بچپن۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولیں وہ کفر و شرک اور فسق فجور کا دور تھا۔ کھانا کھابا کا متولہ اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایات میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت کھانے لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹے ہوئے ام الخیر کے پاس لے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگا لیا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھے، البتہ خال لوگ لکھنا جانتے تھے اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ کہ ابو قحافہ اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ لکھنا پڑھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، مثلاً لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی، شعر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے جرائم سے ہمیشہ نفور رہے۔ جوانی کے حالات۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی، اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا، چنانچہ آپ نے جو بھی ان جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تجارت تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصاً دخل تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی جو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بھیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بھیری کے درخت نیچے کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس راہب نے کہا، واللہ یہ نبی ہے، اس رت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت محبت اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
صحن کعبہ میں کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک امید بن ابی سلط ثقفی شاعر جو جاہلی دور میں محادانہ نظمیں کہا کرتے تھے وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں مبعوث ہو گیا یا تم قریش مکہ میں؟ آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق کے حال کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور منہ میں کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ ابو بکر نے امیہ بن ابی سلط اسلط کا مقولہ پیش کر کے ان کا خیال معلوم کرنا چاہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں مجھے بھی علوم سمومی پر عبور حاصل ہے۔ جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں اس بنا پر کہتا ہوں وہ تمہارے اندر ہوگا۔ شراب کی حرمت۔ آپ طبعاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے معتذر رہے تھے۔ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعوذ باللہ کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں چاہتا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور مروت زائل ہو جائے۔ یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ ام مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت سے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ قبول اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ بعد سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کی ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل میں آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جب آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علی صبح یہودی علماء میں سے ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا یہ اسکاس و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرص اسی طرح گزرا، اپنے دیدار کے سلسلے میں بحریہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں قریش ہوں۔ راہب نے کہا کہ مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں خواب کو پوشیدہ رکھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے واقع پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کیا ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا۔ اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بحریہ راہب نے اس کی طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو اس کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اطلاع دی۔ میں نے کہا اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ درخت کی گواہی۔ صدیق سے منقول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس طرح جھکی ہے میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں نے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیں گے، ان میں سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کردہ وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ میرا دوست، حبیب اور ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ کر لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس درخت سے آواز آئی اے ابو قحافہ کے بیٹے مستعد ہو جا اور کوشش کر کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے، مجھے رب موسیٰ کی قسم کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
میں تجھے اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہوں. میں نے کہا انک رسول اللہ بالحق بعثک سراجا منیرا. بس آپ پر ایمان لایا اور آپ کی قول تصدیق کی. جزاک اللہ خیرہ. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس پیش کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.